نہیں ہے, کیا اس کے بغیر آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ دوسرا جو بہت بڑی ڈیپلی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت, وہ یہ ایک تھیوری ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں لوکل پالیٹکس کے علاوہ انٹرنیشنلی امریکن بلاک اور چائنیز بلاک کی ایک جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, کوئی کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنا اتنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ وہ اتنی اچھی طرح ہماری تباہی نہیں کر سکتے جو ہم اپنی کر رہے ہیں. آپ نے جو بلاکس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ تو خیر کوئی پارلیمنٹ کا مجھے تو نہیں پتا کوئی پارلیمنٹ دیکھتا یا سنتا ہے, کیونکہ جو پارلیمنٹ تو ریڈنڈنٹ ہوگی نا. جس دن ایک وہ آدمی جو کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ کے اوپر لڑنا چاہتا ہے وہ پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر بن جائے تو اس کے پارلیمنٹ تو ختم ہوگی نا آپ کی, کیونکہ پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا مقصد صرف پارلیمنٹ کا یہ ہوگا کہ آوازیں اٹھائیں, خاص طور پہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہم تو یہی چیزیں اٹھائیں گے, اور تو پارلیمنٹ کا فائدہ کچھ نہیں. تیار ہے جانے کے لیے؟ میں نہیں تیار, میں نہیں جاؤں گا, ہماری پارٹی جائے گی. آپ نے ابھی سپٹمبر جو ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, ستمبر کا مہینہ, پھر نومبر کا مہینہ بھی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ نومبر ستمبر سے پہلے الیکشن کروانے میں کامیاب نہ ہو پائے تو آپ کے لیے جو پلان بنایا ہوا ہے اس میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, یعنی کہ پی ڈی ایم یا ان کے جو سہولت کار ہیں؟ پتہ نہیں, چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ تو خیر بہت دور ہے. ہم تو ابھی مئی کا ہی سوچ رہے ہیں اور جون کا سوچ رہے ہیں, اس سے آگے تو میں سوچ نہیں رہا, کیونکہ جو حالات ہیں نا یہ چل نہیں سکتے ایسے. میں سیدھا آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں آپ 7,500 ورکرز اور ہر روز چھاپے مار رہے ہیں پی ٹی آئی کے گھروں کے اوپر, اور خوف اور ہراساں پھیلا رہے ہیں, ڈرا دھمکا رہے ہیں لوگوں کو, اور ٹارچر کر رہے ہیں, اندر جا کے تشدد ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر. میں پھر سے کہوں گا, مجھے عمران ریاض کے اوپر آج خوف آ رہا ہے کہ بار بار جب عدالت بنا رہی ہے اس کو کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہا ہے. اور یہ سارے صحافیوں کو اٹھانا چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم اگر ہو رہا ہے کسی صحافی کے اوپر, چلے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر تو نہیں ہے, اس کے اپنے خیالات ہیں, وہ سب سے زیادہ یوٹیوب میں اسے دیکھا جاتا تھا, تو اگر اس سے ہو رہا ہے تو آپ سب کو بولنا چاہیے اس کے اگینسٹ. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے, میں جو کہنا چاہتا ہوں نا آپ کو, دیکھیں جتنی بھی یہ کوشش کر لیں, یہ اس وقت جو کر رہے ہیں نا ہمارے ورکرز کے ساتھ, جو لوگوں کو جس طرح, اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے, ایک تو میرے ورکرز اس وقت بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں, اور جو مجھے خبریں آ رہی ہیں نا, کھانا دے رہے ہیں گرمی کے اندر, انہیں تھوڑی سی جگہوں کے اوپر بند کیا ہوا ہے, عدالتوں میں انہیں ان کو پروڈیوس کر رہا ہے. یعنی میں نے کبھی ایسے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں دیکھا. اور دوسری چیز عورتوں سے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یعنی عورتوں سے جو کر رہے ہیں, اچھا میں بڑا سوچا, میں نے کہا یہ تو ہماری روایت کے خلاف ہے, یہ عورتوں سے کیوں کر رہے ہیں. پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ملا اپنے ایکس ایم پیز کے ساتھ اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ, وہ ساروں نے ایک ہی بات کہی, کہتے جی یہ جو ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جس طرح ہماری عورتوں کو کرتے ہیں, وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا. ایک منٹ سنو. میں نے پھر سوچا کہ یہ جان کے دہشت پھیلا رہے ہیں, یہ خوف کر رہے ہیں لوگوں کے اندر, دہشت پھیلا رہے ہیں, کوئی پارٹی چھوڑ دیں گے, اس سے وہ پارٹی چھوڑیں گے. یعنی یہ تو اپنی ہم ملک کو, یعنی ملک کی روایتیں, اپنا دین, ہر چیز کو ہم تباہ کر رہے ہیں, صرف ایک چیز ہو کہ جی عمران خان پاور میں نہ آ جائے. لاسٹ کوشچن. پنجاب حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے کچھ شواہد پی ٹی آئی کے خلاف اکٹھے کیے ہیں جس میں شر پسندی کے اور وفاقی حکومت کو بھیج دیں پی ٹی آئی کو کالعدم کیا جائے. اگر پی ٹی آئی کو کالعدم کی طرف کی کابینہ جاتی ہے تو اس پر کیا لاحق عمل ہوگا؟ آپ پوچھ لو لاسٹ کوشچن. یہ آ رہی ہے کہ پس پردہ آپ کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ چل رہے ہیں تاکہ معاملات سیٹل کر کے, جو بھی 9 مئی کو ہوا آپ نے مذمت بھی کر دی, بے شک لیٹ کی, لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ میں نے بالکل نہیں کی. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیزیں. میں نے پہلے دن سے کہا, میں نے عدالت کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر مذمت کی ہے, جان کے پروپیگنڈا کیا جا رہی جی مذمت. جب میں نکلا, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, جب میں 4 دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا, مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے. چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کی, کیونکہ ہم نے ساری 27 سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی, اور خاص طور پہ جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے, یعنی
मैं मान ही नहीं सकता ये। अच्छा, वह तस्वीरें अब आ गई हैं, अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक आदमी भड़का के अंदर भेज रहा है, उसकी शक्ल है, उसको बुलाओ तो सही, वो कौन आदमी है? पीटीआई का तो नहीं था, वो लोगों को अंदर धकेल रहा था, कौन वो आदमी था? और डॉक्टर यास्मीन कह रही है, मेरी बहनें कह रही है कि अंदर ना घुसो, और वो आदमी अंदर भड़का के अंदर लेके जा रहा है, उसको पकड़ लो। और मुझे शक है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। कोई डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो, यानी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, वो सारे ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कलअदम करार देना चाहते हैं। थैंक यू जी।